والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. علماء کرام، مشائخ اعظام، دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء عزیز، اپنے نہایت ہی محترم حضرت ازراہ شفقت و محبت، مجھے دارالعلوم کے احاطے میں علماء و صلحاء کے اجتماع میں اور طلباء اور اساتذہ کے خوشبودار اور خوشگوار ماحول میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. کہ اللہ کے گھر میں جو لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، تو اللہ ان کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں. دوسرا انعام یہ کہ اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والے سب لوگوں کو دیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اللہ اپنے ہاں یاد فرماتے ہیں. تو رب العزت اس اجتماع کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق بنا دے اور ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازے، اور اس طرح کے اجتماع میں شرکت کو ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے. یقیناً جو ہمارے دینی مدارس کے ماحول میں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے تمام اکابر و اسلاف کے لیے صدقہ جاریہ.
اور پوری امت پر اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جہاں انگریز یہ سوچتا تھا بر صغیر کے آنے والی نسلوں میں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مسلمان ہوں، لیکن ہمارے اکابر نے ایک ایسا انتظام فرما دیا کہ آج پورے معاشرے میں کسی دیہات میں جائیں، کسی محلے میں جائیں، جہاں پر بھی کوئی مسجد اور مسجد کا محلہ ہے وہاں پر حفاظ بھی موجود ہیں، وہاں علماء بھی موجود ہیں، وہاں دین کی تعلیم دینے والے بھی موجود ہیں، اور وہاں دین کا علم حاصل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ آج کے حالات میں ایک بار پھر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مدارس کا کردار ختم کر دیا جائے یا اسے کم از کم کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً ان سلسلوں کا جب آغاز تو اس کا آغاز اخلاص نیت کے ساتھ ہوا تھا، اور ان اکابرین نے جب اس مدرسے اور مدرسے کے علمی ماحول کا آغاز کیا تھا تو تقویٰ کے ساتھ کیا تھا۔ لمسجد الاسست علی التقویٰ کا مصداق ہے، اور پھر جو کام صرف اللہ کے لیے شروع کیا جائے تو اس کا پھر محافظ بھی اللہ خود ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن دنیا کی طاقتور ترین قوتوں کی خواہش بھی اور ان کی سازشیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بہرحال ساری صورتحال پر ہماری نظر ہے۔ مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ حکومت اور مدارس کے درمیان، جس کا میں بذات خود حق میں نہیں ہوں، اور میں حکومت کے ساتھ چاہے کسی کی بھی ہو، یہ نہیں کہ آج حکومت میں بھی یہی تھا، تھا کہ ان لوگوں سے مذاکرات نہ کیے جائیں۔ یہ بیرونی قوتوں کے حکم پر آ کر ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی ذہنی تخلیق نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے۔ لہذا جب یہ بین الاقوامی دباؤ میں مدارس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر
ان مذاکرات کا وہ وہی نتیجہ حاصل کریں گے جو نتیجہ ان کے آقا حاصل کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں. بات ہے بڑی صاف اور واضح. لیکن بہرحال اب وفاق المدارس ہو یا تنظیمات مدارس دینیہ ہوں، یہ ہمارے امتحانی بورڈ ہیں، لیکن مدارس کی بات بھی انہی سے کی جاتی ہے، تو پھر ہمیں ان پر اعتماد بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنی رائے کو اپنے تک محدود رکھنا ہوتا ہے. اس کو زیادہ ایسی صورت میں پیش کرنا، تو ہم اپنے ان تمام اکابر پر، مدارس پر، وفاق المدارس پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے دینے کا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ جس ماحول میں آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اس ماحول میں حکومتی فریق وہ نیک نیتی کا حامل نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں بات کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں بہرحال مشکلات کے ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مشکل دور آتے رہتے ہیں اور مشکل دور گزر جاتے ہیں. غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں. کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو. تو میرے تو اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں، میرے رفقائے سبق بھی یہاں موجود ہیں. ایک طرح سے اپنائیت مجھے ملتی ہے. اس ماحول سے اب مانوس ہو چکا ہوں. باتیں بہت سی ہیں، لیکن شاید اب وقت بھی اور میری صحت بھی مجھے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. تو مزید بھی جو آپ کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں، تاکہ میری وجہ سے کم از کم آپ کو تاخیر نہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.